آیت نمبر 142 اور 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا۔ مذبذبین بین ذالک، یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں۔ لا الہ ہؤلاء، نہ پورے طور پر ان مسلمانوں کی طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ان کافروں کی طرف ہیں۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے منع کیا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے جو اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے ہوں اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا، ایسی مجلسوں میں جانے سے منع کیا۔ البتہ اگر کوئی ایسا دین کا مبلغ اور دین کا داعی ہو جس کے پاس علم بھی کافی ہو اور جس کو بات کرنے کا ڈھنگ بھی ہو، دلائل پہ مہارت رکھتا ہو، وہ اگر اس نیت سے مجلس میں بیٹھے کہ میں ان کو روک سکتا ہوں، اسلام کا دفاع کر سکتا ہوں، تو اس کو ضرور بیٹھنا چاہیے، وگرنہ جو ہے ایسی مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے منافقین کا یہ طرز عمل بھی پڑھا کہ وہ انتظار میں رہتے تھے کہ کسی جنگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر مسلمانوں کو فتح ملتی تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے تھے اور ان کو یہ بات جتلاتے تھے کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، اس لیے ہمیں بھی مال غنیمت میں سے کچھ حصہ دو۔ اور اگر کبھی کافروں کو فتح مل جاتی تو پھر یہ کافروں کے پاس جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ ہم نے تمہارا تعاون کیا ہے مسلمانوں کے خلاف، ہم نے تمہاری مدد کی ہے، اس لیے ہمیں بھی کچھ دے دو، ہم تمہارے ساتھ۔ آج کی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے منافقین کی کچھ شرارتوں کا، ان کی کچھ خرابیوں کا تذکرہ کیا اور پھر ان کے برے انجام کا بھی تذکرہ کیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ بے شک منافق کیا کرتے ہیں، وہ اپنے تئیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور دھوکہ تو ایسے لوگوں کو یا ایسے شخص کو یا ایسی شخصیت کو دیا جا سکتا ہے جس سے چیزیں چھپی ہوئی ہوں، جو چیزوں سے واقف نہ ہو تو اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے سامنے تو سب کچھ ہے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کو تو دھوکہ دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا طرز عمل دھوکے بازوں والا ہے۔ جیسے دو لوگ آپس میں ان کا تعلق ہو، منافقین کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق صرف زبان کی حد تک اتنا تعلق تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت وہ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور کافروں کو ساتھ کے پاس جا کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، لیکن یہ کہ زبان سے اس کفر کا اظہار مسلمانوں کے سامنے نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ پھر ان کے خلاف بھی ظاہر مسلمان تلوار اٹھاتے۔ تو دھوکہ ان کا طرز عمل کیا تھا؟ دھوکے بازوں جیسا تھا۔ اس لیے یہاں پہ قرآن مجید نے ان کے اس طرز عمل کو اس طرح تعبیر کیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وگرنہ در حقیقت اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ، کہ اللہ نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ان کے دھوکے کی سزا دینے والے ہیں، ان کے دھوکے کی سزا دینے والے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دھوکے میں یوں ڈال رکھا ہے کہ وہ اسی گمان میں ہیں کہ ہم بھی بچ جائیں گے مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ ہم زبان سے چونکہ کلمہ پڑھتے ہیں تو جس طرح مسلمان آخرت میں بچ جائیں گے ہم بھی بچ جائیں گے۔ اور سورہ حدید میں اللہ رب العزت یہ فرماتے بھی ہیں کہ وہاں آخرت میں منافقین ایمان والوں کو نور ملے گا نا، اپنے نور کی روشنی میں جو چل رہے ہوں گے،
تو منافقین بھی وہاں ایمان والوں سے کہیں کہ ہمیں بھی جو ہے وہ کچھ نور دو تاکہ ہم بھی اس روشنی میں اس کی روشنی میں چل سکیں. ان سے اس وقت کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا، کہ جاؤ واپس جاؤ اور اپنا نور جا کے خود ڈھونڈو. وہ ظاہر وہ پھر وہاں جا کے جو ہے ان کے سامنے حقیقت اصل کھلے گی کہ ہم تو بہت بڑے دھوکے میں تھے، ہم اس خوش فہمی میں تھے کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں تو بچ جائیں گے. تو وہاں جا کے ان کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہمارے ساتھ تو بہت بڑا، یوں وہ سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، ہم اس خوش فہمی میں تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کے بچ جائیں گے لیکن ہم تو پھنس گئے. تو یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے اسی دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے تم یہ سمجھتے رہو کہ ہم بچ جائیں گے لیکن در حقیقت تم بچنے والے نہیں ہو. پھر اس کے بعد ان کی کچھ بری عادتوں کا بھی تذکرہ، یوں کہہ لیں ان کی نشانیوں کا تذکرہ ہے. پہلی نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ سستی کے ساتھ. یعنی اب پڑھنا تو ان کی مجبوری ہے. پہلے جس طرح ایسا ہوتا ہے نا، مفسرین نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، جس طرح آج کل پارٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں تو جو پارٹی کسی پارٹی کے ممبر ہو تو اس کے لیے انہیں اجلاسوں میں شرکت ضروری ہوتی ہے. اگر کچھ جو ہے وہ اجلاسوں میں شرکت نہ کرے تو اس کی ممبرشپ کینسل کر دیتے ہیں یا اس سے کم از کم پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کیوں نہیں آ رہے. اس زمانے میں مسلمان جو اسی کو سمجھا جاتا تھا جو نماز میں شامل ہوتا تھا. اگر نماز میں کوئی مستقل طور پہ نہیں آ رہا ہوتا تھا تو اس کی ممبرشپ کینسل سمجھی جاتی تھی کہ بھئی یہ بندہ مسلمان نہیں ہے. تو اس لیے منافقین چونکہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے تو اس لیے نماز میں شامل ہوتے تھے تاکہ مسلمان ان کے ساتھ بھی کافروں والا طرز عمل نہ رکھیں، ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں. اس لیے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز میں آتے تھے، لیکن آتے کیسے تھے؟ کسالہ، سستی کے ساتھ، بس بیماروں کی طرح، یعنی بالکل ان کی نماز میں توجہ نہیں ہوتی تھی. تو یہ منافق کا طرز عمل ہے کہ نماز میں سست ہونا، یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں. البتہ اگر کوئی واقعی بیمار ہے، بوڑھا ہے، کسی کا جسم بھاری ہے، وہ چستی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ معذور ہے، اس کے لیے کوئی وعید نہیں ہے، کوئی اللہ کی ناراضگی نہیں ہے. لیکن یہ کہ صحت مند آدمی کا نماز میں سست ہونا یہ جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے. اس کے بعد دوسری ان کی نشانی کیا ہے؟ یراؤن الناس، کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں. اللہ کی رضا ان کا مقصود ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان ہوتا ہی نہیں دل میں، تو اللہ کی رضا تو ظاہر ہے کہیں ان کا مطمع نظر ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اور تیسری ان کی نشانی کیا ہے؟ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، تو اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں ہے. اگر کبھی کرنا پڑ جائے لوگوں کے سامنے تو تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، اگر نہ وہ کرتے نہیں. تو ہمیں جو ہے اپنی نماز ایسی بنانی چاہیے کہ تاکہ کم از کم بظاہر ہماری نمازیں منافقوں جیسی نہ ہوں. یا نماز میں ہمیں جو ہے وہ سست نہیں ہونا چاہیے، نماز میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہم پڑھیں. اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے. اللہ کا ذکر نہ کرنا اس کو بھی قرآن مجید نے منافقوں کی نشانی میں سے شمار کی. اسی طرح احادیث میں حضور علیہ السلام نے ایسے آدمی کی نماز کو بھی منافق کی نماز کہا ہے کہ جو بیٹھا رہتا ہے اور جیسے ہی دیکھتا ہے کہ نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے پھر جلدی سے جناب اٹھتا ہے اور جلدی سے نماز پڑھ لیتا ہے. صبح سویا رہتا ہے، سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے، اٹھ کے جلدی سے جناب 2 فرض پڑھ لیتا ہے. اسی طرح عصر کے وقت بیٹھا رہتا ہے، جیسے ہی آخری ٹائم ہوتا ہے، ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت نماز پڑھ لیتا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے. تو ایمان والوں کو اپنی نمازیں بہتر کرنی چاہیے. اور پھر اسی طرح ایمان والوں کا طرز عمل کیا؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہر وقت کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جبکہ منافق کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں. اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، یعنی یہ اتنے ان کی بے چارگی کا عالم یہ ہے کہ یہ ہر وقت یہ تردد میں رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. دل میں تو ایمان تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہ مسلمانوں کی تلوار سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے کلمہ پڑھ لیتے تھے اور کافروں کا بھی بالکل کھل کے ساتھ نہیں دے سکتے تھے تاکہ جو ہے مسلمانوں سے بچ رہیں. یعنی نہ پوری طرح سے مسلمانوں کے ساتھ تھے، نہ پوری طرح سے کافروں کے ساتھ تھے، بس یہ درمیان میں لٹکے ہوئے تھے. اور ہر اسی کشمکش میں ہوتے تھے کہ کب جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح ملے اور کب کافروں کو فتح ملے تاکہ ہم فائدے حاصل کر سکیں. لیکن یہ کہ ان کو دلی سکون حاصل نہیں ہوتا تھا. اور پھر ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو آپ اس کے لیے ہدایت پانے کا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کوئی جو ہے وہ زبردستی گمراہ کر دیا ہے یا ان کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے لیے اس راستے کو چنا، پھر اللہ رب العزت نے ان سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو چھین لی. جیسے سورہ صف میں اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. اسی طرح کچھ رکوع پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى،
کہ جو جس طرف پھرتا ہے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے مومن بن جائے اور جو چاہے کافر بن جائے، یعنی جو اپنے اختیار سے غلط راستے کو چن لے گا، گمراہی کا راستہ اختیار کر لے گا، تو اللہ رب العزت اس کو زبردستی جو ہے وہ ہدایت نہیں دیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ چلیے ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہو خادعہم، حالانکہ اللہ نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے ان کے طرز عمل کی وجہ سے۔ وَإِذَا، یہ میرے الفاظ ہیں، ان کے طرز عمل کی وجہ سے ترجمہ نہیں ہے۔ وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، قاموا كُسَالَىٰ، تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، يُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑا، مذبذبین، وہ کشمکش میں رہتے ہیں، بین ذالک، ایمان اور کفر کے درمیان، لا الہ ہؤلاء، نہ ان لوگوں کی طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ان لوگوں کی طرف ہیں، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ، تو آپ اس کے لیے نہیں پائیں گے، سبیلا، کوئی راستہ۔ صدق اللہ العظیم۔